پاکستان میں ایویشن انڈسٹری کا کہ یہ حالت کیوں ہوئی جس کی ہمیں بری مثالیں دینی پڑتی ہیں؟ ایویشن انڈسٹری کو بہت نقصان ہوا ہے. ایک تو سٹارٹ میں اگر آپ دیکھیں 2013-14 کی بات ہے جب ہم نے اوپن سکائی پالیسیز دے دی. اس میں یہ ہے کہ ہم نے فورن کیریئرز کو بہت زیادہ سپیس دے دی. اس کا کیا نقصان ہوا؟ آپ نے بہت سارے راؤٹس، بہت سارے سلاٹس ایمریٹس کو دے دیں، قطریز کو دے دیں. جب ایک ایمریٹس کا ایک جہاز 6 فلائٹس کرے گا، کراچی میں آ کے ایک دن میں لینڈ کرے گا، اور وہ ایک جہاز 777 ہوگا جو 325 بندے اٹھاتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ پی آئی اے میں کون بیٹھے گا؟ ایک روٹ لینے میں عدیل صاحب 2-3 سال لگ جاتے ہیں. پی آئی اے وہ ایئر لائن ہے جس نے ایمریٹس کو بنایا. آج ایمریٹس کا جو کوڈ ہے آیاٹا کوڈ، وہ ای کے کیوں ہے؟ وہ ای کے اس لیے ہے کہ وہ ایمریٹس کراچی ہے. جو پہلی پرواز کی گئی وہ ہمارے پائلٹس نے وہاں سے کی. ایف ایف سی جو ہے جی وہ ان کی شراکت دار بن گئی جب یہ بڈ ہوئی اس دوران. اب بنیادی طور پہ پی آئی اے ایف ایف سی عارف حبیب گروپ کے ساتھ مل کر جو ہے یہ چلائے گی. کتنی بڑی امید ہے کہ پی آئی اے اب بچ جائے گی؟ سرین ایئر لائن پاکستان میں اپنے تمام آپریشنز ملکی اور غیر ملکی بند کر چکی ہے. بند کر چکی ہے، اور ملازمین جو ہیں وہ 90 دن کے لیے گھر بھیج دیے گئے ہیں. اچھا، یہ ایئر سفاری سروس بھی کوئی پاکستان میں شروع ہونے جا رہی ہے؟ اچھا، یہ ساؤتھ ایئر نے ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ ہیلی کاپٹر کی سروس ایک سٹارٹ کی جائے میرپور اور سیالکوٹ کے درمیان. یعنی اب باراتیں ہیلی کاپٹرز پہ بھی جا سکیں جا گی؟ سکتی ہیں. کتنا بڑا نقصان غلام سرور خان کے اس بیان نے پہنچایا؟ اگر کوئی لائسنسنگ کی جانچ پڑتال کرنی بھی تھی تو اس کا اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں تھی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ بہت ڈسکریٹلی کیا جاتا. پاکستان کے اندر جو ایئرپورٹس ہیں، جی سر، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی قطر کو یا کسی اور ملک کو دے دینا چاہیے. لگ بھگ 5000 ایئرپورٹ ہیں امریکہ میں، اور آپ چیک کر لیجئے گا کہ اس میں سے گورنمنٹ کے کتنے ہیں. 10% ہوں گے، سارے پرائیویٹ. ایکچولی ایویشن کا ماڈل ہی ہے، اٹس این آؤٹ سورسنگ ماڈل. السلام علیکم، دنیا پوڈ کاسٹ سے میں ہوں عدیل وڑائچ. ناظرین، پاکستان کی ایویشن انڈسٹری میں بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. کچھ ڈیولپمنٹس ریسنٹلی ہوئی ہیں جن میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوئی ہے. پی آئی اے کا آنے والا ماڈل کیا بننے جا رہا ہے، اور پاکستان میں کچھ نئی جو ایسی ایویشن کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس پہ ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن جمیل صاحب جو کہ اس انڈسٹری کے ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں اب جو نئی ایئر لائنز آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، پاکستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ سرکاری ایئر لائنز کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں ایویشن کا جو ماضی ہے، خاص طور پہ ماضی قریب، وہ کوئی اچھا نہیں رہا. کئی ایئر لائنز بند بھی ہوئیں، شاہین ایئر بند ہوئی. تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور آگے کیا ہوگا یہ ہم آپ سے پوچھیں گے. لیکن ایک بریفلی یہ بتائیے کہ پاکستان میں ایویشن انڈسٹری کا کہ یہ حالت کیوں ہوئی جس کی ہمیں بری مثالیں دینی پڑتی ہیں. دیکھیں، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے بات کرنے، اور مجھے آپ نے ایکسپرٹ کہہ دیا. میں اس پہ آپ کا ممنون ہوں، بہت شکریہ. میں آئی اسٹل کنسیڈر مائی سیلف کہ میں اسٹوڈنٹ ہی ہوں اور میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں ایویشن کو، حالانکہ میں قبل کوئی میرا خیال میں 22-23 سال سے ایویشن سے منسلک ہوں. جو آپ نے بات کی ایویشن انڈسٹری پاکستان کے اندر کیوں چیلنجز میں رہی ہے، اس میں ریگولیٹرز کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جب ریگولیٹر آپ کو سپورٹ کرے گا، ایز آف بزنس رکھے گا، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اور وہ یہ وجہ ڈھونڈے گا کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ وجہ ڈھونڈنے کہ یہ کام کیوں نہیں ہوگا. تو ڈویبلٹی والا جو فیکٹر ہے، چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھنا اور ان کی ممکن مطلب اس کو ممکن سمجھنا، یہ ایک میرا خیال میں بیسک ایک سوال ہے یہاں پہ. ہم اگر 20-30 سال پہلے پیچھے چلے جائیں پڑھائی صاحب، تو اس میں اگر آپ دیکھیں ایویشن انڈسٹری کو بہت نقصان ہوا ہے. ایک تو سٹارٹ میں اگر آپ دیکھیں 2013-14 میں، یہ شجاعت عظیم صاحب کے وقت کی بات ہے جب ہم نے اوپن سکائی پالیسیز دے دیں.
جب ہم نے اوپن اسکائی پالیسی دی تو ابھی ناظرین کی نالج کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اوپن اسکائی جیسے ورڈ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے فارن کیریئرز کو بہت زیادہ اسپیس دے دی. یہ آپ بتا رہے ہیں 2013-14 جی جی یعنی یہ جب 10 کے پیپلز بعد کی پارٹی بات کر کی رہا ہوں. حکومت جاری تھی جی اور نون لیگ کی جی ایسا حکومت ہی میاں ہے. نواز شریف صاحب کی جی حکومت جی آ رہی تھی, جی تو اس دور میں جو شجاعت عظیم صاحب ہیں انہوں نے اس وقت کی حکومت نے اوپن اسکائی پالیسی دے دی. جی یہ اس کا کیا نقصان ہوا؟ یہ درست بات ہے. اس کے اندر دیکھیں اوپن اسکائی پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے راؤٹس بہت سارے سلاٹس ایمریٹس کو دے دیں, قطریز کو دے دیں. جب ایک ایمریٹس کا ایک جہاز 6 فلائٹس کرے گا, کراچی میں آ کے ایک دن میں لینڈ کرے گا, اور وہ ایک جہاز 777 ہوگا جو 325 بندے اٹھاتا ہے, تو مجھے بتائیں کہ پی آئی اے میں کون بیٹھے گا؟ پھر ایک ہم ورڈ بولتے ہیں وڑائی صاحب, وہ ہے پریڈیٹری پرائسنگ. پریڈیٹری پرائسنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک ایئر لائن اپنا فیئر اتنا گرا دیتی ہے کہ جو کمپٹیٹر ہے وہ اس کو سسٹین کر نہیں سکتا. اور ان ایئر لائنز نے یہ کام یہ کیا. جانتے بوجھتے پی آئی اے کو گرانے میں کردار ادا کیا. دیکھیں اس کی وجہ ہے پی آئی اے کے پاس ایئر بس 320 تھے, پی آئی اے کے پاس بہت بڑا فلیٹ تھا, 777 بھی تھے. لیکن جب ایک دن کے اندر, یہ میں بات کر رہا ہوں جب میں خود شاہین میں وائس چیئرمین تھا, اس وقت ایک دن میں 6 ٹچ ڈاؤن ہوتے تھے صرف قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ایمریٹس کے 6 777. 325 کو آپ 6 سے ضرب دے لیں اور دیکھ لیں کہ کتنا لوڈ وہ اٹھا کے لے جاتے تھے. تو آپ مجھے خود بتائیں جو ان کی سروسز تھیں, جو ان کا معیار تھا, میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں. تو ظاہری بات ہے یو ووڈ پریفر کہ ایمریٹس کا ٹکٹ تو سستا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تو پی اس آئی اے سے کا. تو صارفین کو فائدہ ہوگا. جی تو ہاں, اس کمپٹیشن کا تو یہ محسن صاحب لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے, اور جو کہ ہوا تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں برائی یہ ہے کہ جو آپ کا نیشنل کیریئر ہے اس نے سفر کیا. دیکھیں اگر میں ایک ایئر لائن کا اونر ہوں اور میں ایئر لائن کا سی ای او ہوں اگر, تو میں یہ چاہوں گا کہ میرے جہاز اچھے سیٹ فیکٹر کے ساتھ جائیں, میں کمرشلی وائبل ہوں, میرے پاس تو ریونیو انڈیا ہے. میں ایسا ماڈل نہیں تھا. انڈیا میں ایسا ماڈل دیکھیں, انڈیا کے پاس 500 جہاز ہیں, ہمارے پاس 40 جہاز ہیں ایز وی ٹاک. یہ عدیل صاحب آپ بات دیکھیں, اس پہ غور کریں. انہوں نے ایز آف بزنس رکھا ہے, وہاں پہ لائسنسنگ بہت ایزی ہے. آپ ایمریٹس کی بات کریں, دبئی کی بات کریں, دبئی کے اندر ایئر لائن بنانا از اے ویری سمپل پروسیس. پاکستان کے اندر آج اگر عدیل وڑائچ صاحب ڈیسائیڈ کریں کہ میں ایک ایئر لائن بنانا چاہتا ہوں اور آج کی تاریخ میں آپ یہ عمل درآمد اس پہ شروع کریں, تو آپ کو کم از کم 1 سال کا عرصہ لگے گا. یہ بھی آئیڈیل سچویشن میں. ادروائز میں بہت ساری ایئر لائنز کے نام لے سکتا ہوں. ایئر انڈس ہے, اس کے بعد K2 ہے, K2 ایئر ویز ابھی کارگو پہ آ گئی, پہلے پیسنجرز پہ تھی, وہ نہیں کر سکے. یہ وہ 2018-19 سے کووڈ پہ لگے رہے, لیکن 4-5 سال میں وہ ایئر بورن نہیں ہو سکے. اچھا, آپ یہ بتا رہے تھے کہ 2013-14 میں جی اس وقت کی حکومت نے جی جو ہے اوپن اسکائی پالیسی متعارف کروا کر پی آئی اے کو نقصان پہنچایا. جی, صرف پی آئی اے کو نہیں, میرا خیال میں اس میں بہتر طور پہ مقامی پاکستان کی ایئر جی ایئر لائنس. لائنس کو دیکھیں. شاہین واز آلسو دیئر. شاہین بھی تو بیچ میں شیئر ہولڈر تھی نا پیسنجرس کا. تو دوسرا ہمیں ایک, میں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ایون مانچسٹر سے پل آؤٹ کرنا پڑا, کیونکہ شاہین نے بھی وہاں سے پل آؤٹ کیا کیونکہ وہ سسٹینیبل نہیں تھا. جو فیئرز ادھر آفر کیے جا رہے تھے اس فیئر کے اندر ہمارا تو بریک ایون نہیں ہو رہا تھا. اب ایمریٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اگر کسی کے پاس 500-600 جہاز ہیں اور ہمارے پاس شاہین کے پاس 24 جہاز ہیں, پی آئی اے کے پاس 27 جہاز ہیں, تو کوئی میچ نہیں ہے. کوئی آپ موازنہ اس کا کر ہی نہیں سکتے. ایویشن از اے بزنس آف والیوم. اگر آپ کے پاس 500 جہاز ہیں تو آپ ایک سیکٹر کے اندر 10 جہاز نقصان بھی چلا لیکن دیں. اس اوپن اسکائی پالیسی کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایئر ٹریفک کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے پیسنجر کی, کیونکہ دیکھیں پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ایویشن کا سپلائی کا ایشو رہا ہے. تو یہ اماراتیز کے ساتھ ہمارا ویسے بھی بڑا تعلق تھا, ہم بڑے کلوز ہیں یو اے ای کے ساتھ. تو ہم نے ان کو یہ آفر کی, ہم نے قطریز کو بھی کی کہ جی آپ آ جائیں اور ہم سے شیئر لیں اس کا, پیسنجرس کا. لیکن انہوں نے اس کو, جب آپ نے بہت زیادہ ان کو میسو اوپننگ دے دی تو وہ ہمارے لیے ڈیٹریمنٹل ہو گئی. دیکھیں کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ بری ہوتی ہے. اس کی وجہ سے پی آئی اے نے بے تحاشا سفر کیا. دیکھیں پی آئی اے کے بارے میں کہتے ہیں اوور اسٹافنگ, یہ ہیں ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. پھر پی آئی اے کو ہمیشہ بیل آؤٹ پیکج دیا گیا. بیل آؤٹ پیکج جب آپ دیتے ہیں کسی کو تو آپ اس کو ایکچولی اس چیز پہ آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ بے شک نقصان کرتا رہے, دیر از سم تھنگ ویٹنگ فار ہم, ہم سنبھال لیں گے. وہ جس طرح کہتے نہیں ہیں ہم دیکھ لیں گے, ہم کر لیں گے. تو 700 ارب کا, تو مجھے جب وائس چیئرمین تھا میں تو شاہین کا, تو مجھے یاد ہے 700 بلین کا جو ڈیٹ تھا
PIA پہ اس وقت تھا 2017 میں. اچھا یہ بتائیے بلکہ پچھلے 10 سال میں 500 ارب اس میں ایڈ ہوا پچھلے 10 سال میں. جی درست بات. لیکن یہ بتائیے کہ جو اوپن اسکائی پالیسی سے پہلے بھی تو یہ ایئر لائنز جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی تھیں پاکستان میں، قطر، ایمریٹس، اتحاد، لیکن یہ اچانک یعنی یہ پالیسی لانے کے بعد اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ میں عرض کرتا ہوں، پہلے دیکھیں، پہلے ان کے 1-2 فریکوینسیز تھیں جو یہ آپریٹ کرتے تھے. صحیح. جب ان کی فریکوینسی 7 ان اے ڈے کر دی گئی تو ظاہری بات ہے آپ کا میجر چنک تو سارا انہوں نے اٹھا لیا. تو اس کا یہ اوپن اسکائی پالیسی، یہ سادہ زبان میں اگر سمجھائیں، ایک عام آدمی کو سمجھائیں، یہ ہوتی کیا ہے؟ یہی ہے، دیکھیں کہ ہم آپ کو کوئی ریسٹرکشن نہیں رکھیں گے، آپ جتنی مرضی فلائٹس کریں. ویسے تو آپ سلاٹس لیں گے نا ان سے، تو اگر آپ کہیں گے جی میں 8 فلائٹ کروں گا تو 8 کر لیں، 5 کروں گا تو 5 کر لیں. اچھا یہ ایئر لائنز کی مرضی ہے؟ جی. تو انہوں نے جن کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا، یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس میں ایویشن خالی منسٹری نہیں ہوتی، اس کے اندر فارن منسٹری آتی ہے، اس کے اندر اسٹیک ہولڈرز آتے ہیں. اس کا بڑا ایک کمبرسم پروسیس ہے، اور یہ نیشنل پالیسی کے تحت یہ کیا گیا. ایسے نہیں تھا، لیکن اس کو لارجر پرسپیکٹو میں ایک اچھے مقصد کے لیے دیکھا گیا. لیکن جب ایمریٹس نے اس کو مینپولیٹ کیا، جب فیئرز کو مینپولیشن کی گئی، جب پریڈیٹری پرائسنگ کی گئی، وہاں پہ اس کا نقصان ہوا. دیکھیں کسی چیز کو آپ مس یوز کریں گے، کسی بھی پریولیج کو آپ مس یوز کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا، اور وہ عام عوام تک جائے تو ہم گا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو 2013 اور 14 میں جو ذمہ دار لوگ تھے، انہوں نے جانے انجانے میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا بڑا نقصان کیا. دیکھیں کافی حد تک آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پالیسیز بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں بزنس کمیونٹی کو. ایئر لائن تو ویسے ہی ایویشن انڈسٹری میں عدیل صاحب آپ کو بتانا چاہوں گا، باقی جو بزنسز ہیں اس کے اندر تو پھر آپ کے مارجنز ہیں 25-30%، ہاسپٹیلٹی، اسکول، کالجز، ایجوکیشن سیکٹر، لیکن اس کے اندر آپ کے پہلے ہی مارجن شرنک ہیں. یہ بتائیں کہ ایک نقصان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی پہنچا، جب اس وقت کے ایویشن کے منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کے اندر پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں اور ہمارے پہ بہت سی پابندیاں لگ گئیں. کتنا بڑا نقصان غلام سرور خان کے اس بیان نے پہنچایا؟ اگر کوئی لائسنسنگ کی جانچ پڑتال کرنی بھی تھی تو اس کا اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں تھی، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. یہ بہت ڈسکریٹلی کیا جاتا. آپ کو پتہ ہے جیسے کچھ ہماری ایجنسیز کے سیکیورٹی کلیئرنس پروسیس ہوتے ہیں، اس کا اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں. آپ انٹرنل اپنی ویریفیکیشن کا یہ نظام کرتے ہیں، آپ نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے پوری دنیا کے سامنے ڈنڈورا پیٹ دیا. میں عدیل صاحب عرض کروں، میں نے شاہین میں ایز اے وائس چیئرمین سب سے پہلے اپنی ڈگریز ویریفائی کرائیں، اپنا لائسنس ویریفائی کرایا، اپنے پائلٹس کی ساری ڈگریز میں نے ویریفائی کرائی. اچھا آپ کی نوبڈی نیو، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہم نے. اچھا اس سے پہلے ہم آگے چلیں، پہلے یہ بتائیے کہ جو PIA ہے، PIA اب پرائیویٹائز ہو گئی. جی. اس میں عارف حبیب کنسورشیم جو ہے وہ اس نے یہ PIA کے میجورٹی شیئرز جو ہیں وہ خریدے. جی. اس میں FFC جو ہے وہ ان کی شراکت دار بن گئی جب یہ بڈ ہوئی اس دوران. اب بنیادی طور پہ PIA FFC عارف حبیب گروپ کے ساتھ مل کر جو ہے یہ چلائے گی. کتنی بڑی امید ہے کہ PIA اب بچ جائے گی اور آگے بڑھ سکے گی؟ دیکھیں PIA کو پرائیویٹائز کرنے کا بہت پہلے ہی پلان کر لیا گیا تھا. میرے ذاتی خیال کے مطابق غلطی ہم سے کہاں ہوئی؟ غلطی وہاں ہوئی کہ اگر میں آپ کو یہ مگ بیچنا چاہتا ہوں تو اس کا یہ پینٹ، اس کی یہ ساری مارکنگز، یہ سب انٹیکٹ ہونی چاہیے اور اٹ شوڈ لک بیوٹیفل. اونلی دین یو ول بی انٹرسٹیڈ ٹو بائی دس مگ. ہم نے PIA کو پہلے ہی پرائیویٹائزیشن میں ڈال دیا اور نہ اس کو شیپ اپ کیا، نہ اس کے ایسٹس کو ہم نے اپ لفٹ کیا، نہ اس کی ہم نے ڈیو ڈیلیجنس کی، اور ہم نے اس کو بلو ورلڈ سٹی بیچ میں آ گئی اور انہوں نے آ کے بڈنگ کر دی، نان ایویشن پیپل. اور اس کے اندر میں مذاق بن گیا. ان دنوں میں جیریز میں تھا. آئی واز وائس پریزیڈنٹ آف جیریز، آئی واز اسپیشل ایڈوائزر ٹو دی MD. تو ہم لوگ بڈنگ میں تھے، جیریز واز ان بڈنگ. اور میرے خود MD نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ تو مذاق ہے، اگر ہاؤسنگ سیکٹر والوں نے آ کے ایئر لائن اڑانی ہے تو پھر آپ PIA. سو اٹ واز اے پورلی پلانڈ آئی تھنک ایفرٹ. اب کیا ہوا ہے کہ دیکھیں اس کے اوپر بہت بڑا رول ہے اسٹیک ہولڈرز کا، اسٹیبلشمنٹ کا، جس کے اندر انہوں نے پہلے اس کو ریپیئر کیا، اس کو اپنی پراپر شیپ میں لائے، اس کے ایسٹس کو ڈش آؤٹ کیا، کون سی چیزیں جائیں گی، کون سی نہیں جائیں گی، جہازوں کا کیا ہوگا. اس ڈیلیجنس کے بعد اب انہوں نے یہ سارا پروسیس کیا ہے. تو جہاں تک امید کی بات ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی یہی ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم پر امید رہیں. امید اچھی کیوں ہونی چاہیے؟ یہ بتائیے کہ PIA جو ہے جی
اس کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ہوگی جب، تو اب یہ پروسیس اب آگے چلے گا پی آئی اے کی ایف ایف سی، اور یہ اب آگے ماڈل کیا، اب کیا یہ ماڈل ان کو بنانا پڑے گا کہ یہ سروائیو کریں؟ دیکھیں ابھی تک تو اس کے اوپر آئی ایم شیور دے آر ری ماڈلنگ دی انٹائر بزنس پلان اینڈ اٹ از اسٹل ان دا پائپ لائن. دیکھیں ابھی تک تو چیزیں اتنی جلدی، ہری ٹیکس ٹائم، تو تھوڑا سا تو ٹائم لگے گا ان لوگوں کو. لیکن میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، ہمارے یہاں آرمی کی ویلفیئر آرگنائزیشنس کے اندر میرا خیال میں فوجی فرٹیلائزر جیسا اسٹرانگ جائنٹ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا جی، اور فوجی فرٹیلائزر کی اتنی بیکنگ اور اتنی ورتھ ہے کہ وہ یہ سارے پریشر سسٹین کر سکتا ہے. آئی تھنک ود دس کنسورشیم دے آر گوئنگ ٹو ڈو ویری ویل، بیکاز اس کے اندر دیر ول بی سارٹ آف اے تھنک ٹینک، دیر ول بی ایڈوائزرز، دیر ول بی پیپل ہو آر انٹلیکچوئل، دے آر گوئنگ ٹو ڈو دی شیپنگ اپ آف دا پی آئی اے، دا نیو. اس سے پہلے بھی تو ایک ایئر مارشل صاحب آئے تھے، انہوں نے پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، نہیں کر سکے. آپ ایئر مارشل ارشد صاحب کی بات کر رہے ہیں. جی. دیکھیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا، میں انہیں ملتا رہا ہوں، انہوں نے بہت کوشش کی، ایفرٹ کی، اور بہت حد تک انہوں نے پی آئی اے کی فلائٹس کو اور پی آئی اے کے آپریشنس کو مینیج کیا. یہ دیکھیں ان کو کریڈٹ دینا ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، بات یہ ہے کہ جب تک یہ ٹاپ باٹم اپروچ نہ ہو، جب تک فائنینشیل بیک اپ نہ ہو، جب تک آپ کے ساتھ پیچھے حکومت کھڑی ہوئی نہ ہو، ایک بندہ ایز اے سی ای او کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ مجھے بتائیں، میں خود رہا ہوں سی لیول کے اوپر، اگر میرا سی ای او، میرا چیئرمین میرے ساتھ نہ کھڑا ہوا ہو تو میں جتنا بھی کیپیبل ہو جاؤں، جتنا بھی انٹلیکچوئل ہو جاؤں، میں ڈیلیور نہیں کر پاؤں گا. لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے انہوں نے بہت زیادہ اسپیڈ ہے کہ جو ان کی سروسز تھیں جو پی آئی اے کی، اس کو موسیٰ بہت صاحب یہ تو بتائیے کہ پی آئی اے میں بنیادی طور پہ نام بکا ہے، روٹس بکے ہیں، یا اس کی پراپرٹی بھی بکی ہے؟ اصل میں یہ پرائیویٹائزیشن جو ہوئی ہے پی آئی اے میں، اس کا یہ ہوا کیا ہے بنیادی طور پہ؟ کیا رائٹس ان کو ملے ہیں؟ کیا جائیدادیں ان کو مل گئی ہیں پی آئی اے کی؟ اس ماڈل کو سمجھائیے. دیکھیں جہاں تک مجھے پتا ہے اٹ از بیسیکلی فوکسنگ آن دی ایئر کرافٹس، فلائٹ آپریشنس. اور جیسے انہوں نے ماشاء اللہ جو گروپ جس کو انہوں نے دیا ہے وہ بہت بڑا گروپ ہے، بڑا نام ہے، آپ کو پتا ہے. تو ان کا پلان یہ ہے کہ وہ اس کو ایئر کرافٹس کو 40 سے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں، 45. بلکہ میں نے یہ بھی سنا ہے، میں اس دن ایئرپورٹ گیا تھا تو میں پی آئی اے کے اسٹاف سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ بتایا گیا کہ 60 جہاز ہوں گے. تو آپ دیکھیں اس سے امپلائمنٹ کتنی کریٹ ہوگی. اور ابھی ان کا ماڈل یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے ایسیٹس کی بات کی، تو ایسیٹس اس کے اندر شامل نہیں ہیں. اس کے اندر انہوں نے ایسی کوئی پروویژن نہیں رکھی، کیونکہ دیکھیں انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہوتی ہے ایئر لائن کی، وہ کچھ تو آپ کی ہوتی ہے اموویبل، کچھ ہوتی ہے آپ کی موویبل. لائک آپ کے جہاز ہیں، آپ کے انٹلیکچوئل پراپرٹی میں آپ کے روٹس ہیں. ایک ایک روٹ لینے میں عدیل صاحب 2-3 سال لگ جاتے ہیں. پی آئی اے وہ ایئر لائن ہے جس نے ایمریٹس کو بنایا. آج ایمریٹس کا جو کوڈ ہے آیاٹا کوڈ، وہ ای کے کیوں ہے؟ وہ ای کے اس لیے ہے کہ وہ ایمریٹس کراچی ہے. جو پہلی پرواز کی گئی وہ ہمارے پائلٹس نے وہاں سے کی، اور وہ دبئی اور کراچی کی فلائٹ تھی. تو یہ ہمارے لیے ایک فیدر ان دا کیپ ہے. پی آئی اے آئی پرسنلی فیل، نہیں تو وہ تمام روٹس تو یہ بڑی ایئر لائنز جو ہیں وہ لے چکی ہیں. اب پی آئی اے دوبارہ ان کی کمپیٹیٹر بنے گی جن کے لیے ہم نے بالکل اوپن اسکائی پالیسی کر دی، تو یہ کیسے سروائیو کرے گی؟ دیکھیں ابھی ایک میں بات کرنا چاہوں گا کہ نیشنل ایویشن پالیسی 2017 میں آئی، پھر 21 میں آ گئی، پھر ابھی لیٹسٹ. اب یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. اب ہم اگنورینٹ نہیں ہیں. اور میرے ذاتی خیال کے مطابق جو پلاننگ اور اسٹریٹجک لیول کے لوگ اب بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں سیکٹری ڈیفنس ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے جو اور باقی ٹیم ہے سول ایویشن میں بھی جو ہیں، دے آر بینگ ڈریون بائی پیپل، لیڈرشپ، جو اس چیز کو انشور کریں گے کہ پی آئی اے شوڈ سروائیو، پی آئی اے اچھا کرے، پی آئی اے ایک رول ماڈل بنے. دیکھیں وہ کہا جاتا ہے کہ ٹو ٹریول ان اے بزنس کلاس یو نیڈ اے بزنس کلاس ٹکٹ. پی آئی اے کو اپنی سروسز کو اچھا کرنا ہوگا، بہتر کرنا ہوگا. وہ عمر شریف کا مجھے مذاق یاد آ جاتا ہے جو اس نے کہا تھا کہ اس نے مجھے چائے لا کے پوچھی تو میرا دم ہی نکل گیا. میں نے کہا یار مت ہی دو چائے. تو یو ہیو ٹو چینج یور ماڈل، یو ہیو ٹو چینج یور آؤٹ لک. ایویشن از آل، ایویشن از اے مرسیڈس ارینجمنٹ. آپ نے جتنا اس کو اچھا رکھنا ہے اتنے ہی لوگ آپ کے ساتھ ٹریول کریں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے. پاکستان کی محسن صاحب جو دوسری ایئر لائنز ہیں جس میں ایئر سیال ہے، فلائی جنا ہے، سیرین کا آپریشن بھی شروع ہوا، یہ کس طرح پرفارم کر رہی ہیں؟ سرین کی آپ نے بات کی، آئی فیل سوری سرین کا کہتے ہوئے کہ سرین تو بند ہو چکی ہے. یہ چیز پہلے سامنے نہیں آئی. اپنے آپریشنز پاکستان میں بند کر چکی جی ہے. بند ہو چکی ہے. ابھی تو 1-1.5 مہینہ ہو گیا اگر آپ کو یاد ہو. سیرین ایئر لائن پاکستان میں اپنے آپریشنز
تمام آپریشنز ملکی اور غیر ملکی بند کر جی چکی ہے. بند کر چکی ہے، اور ملازمین جو ہیں وہ 90 دن کے لیے گھر بھیج دیے گئے ہیں بغیر تنخواہ کے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ جو بھی فیوچر ہوگا ایئر لائن کا ہم آپ کو بتائیں گے. یہ بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں کہ ملازمین کو 90 دن سے گھر بٹھایا ہوا ہے. جی ایسے کتنے ہی ملازمین ہیں اندازاً؟ تقریباً ہیں جی اراؤنڈ 3000 کے قریب جو شاہین بند ہو گیا. اور جو سیرین ایئر لائن ہے، یہ اب شاہین 2 بن رہی ہے، سرین جو ہے. یہ ٹوٹل کل Unfortunately. ملا کے یہ تقریباً کچھ 6-7 ہزار امپلائیز بن جاتے تھے. جی سر 6-7 ہزار فیملیز. 6-7 ہزار فیملیز، یہ 6-7 ہزار خاندان صرف یہ جو مالکان تھے ایئر لائن کے، ان کی آپس کی ایشوز اور ان کے جن کو وہ بیچ رہے تھے ان کو صحیح نہ چیزیں بتانے کی وجہ سے یہ ان کی وجہ سے سفر کر بالکل رہے درست بات ہے. ہیں. بڑا افسوسناک معاملہ ہے. یہ افسوسناک معاملہ ہے. اور سرین کا دیکھیں، اب جو جن کے پاس یہ باغ ڈور ہے ایویشن کی، انتہائی ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر دیکھیں کہ 3000 امپلائیز ہیں، یہ شیئرز کیوں بک رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے. تو یہ ایس سی سی پی اور یہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ایس سی سی پی نے تو شیئر ہی ٹرانسفر کر دیے. میں تو یہ حیران ہوں کہ جب ان کی پورے سال کی فائنینشیلز ہی سبمٹڈ نہیں ہیں، کمپلائنسز پوری نہیں ہیں، تو میرا خیال میں ریگولیٹرز کو، میرا خیال میں جو گورنمنٹ باڈی ہے اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. کیونکہ دیکھیں عدیل صاحب، 3000 بندوں کا گھر چلے جانا، مجھے اگلے 3-4 مہینے کے اندر سرین دوبارہ واپس اڑتی نظر نہیں آ رہی. یہ میں آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایویشن کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ ہے، مجھے صرف یہی کام آتا ہے، مجھے ایویشن ہی آتی ہے. لیکن ایک اس میں ساری صورتحال میں ایک ہوپ ہے کہ پی اے اے اب پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے بہتر اڑے گی. انشاءاللہ ہوگی، آپ دیکھیں گے. کیونکہ اس میں دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب کا بھی ویژن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو اوپر لانا، پاکستان کی ہر انڈسٹری کو وہ چاہتے ہیں اس لیول پہ لے کے آنا جہاں پہ ہم پاکستان کو دیکھنا لیکن چاہتے ہیں. دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں اور ان کا جو انیشیٹو ہے، اور پرائم منسٹر جو ہیں ان کے ساتھ ان کا انیشیٹو ہے جی کہ ایس آئی ایف سی کے ذریعے سرمایہ کاری ہے. جی لیکن پاکستان میں بہت سے جو سرمایہ کار ہیں جو باہر سے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ باہر سے پہلے تو پاکستان کے اندر موجود سرمایہ کار ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کو کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. جی. لیکن وہ جو ریڈ ٹیپزم، بیوروکریٹک ہرڈلز، یہ تمام چیزیں تو ابھی ادھر ہی ہیں. سرمایہ آئے گا کیسے؟ اچھا، اس میں عرض کروں گا کہ دیکھیں بیوروکریسی کا ایک سسٹم ہے جو انگریز نے چھوڑا تھا. آپ میرے سے بہتر تاریخ جانتے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی بنی، آپ کو پتہ ہے کہ کیسے تقسیم کی گئیں ڈیوٹیز اور کیا پولیس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. تو بیوروکریسی کا ایک، میں خود بیوروکریٹ کا بیٹا ہوں، میرے فادر نے 64 میں سی ایس ایس کیا تھا، اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میرے استاد، سب سے بڑا استاد جو ہیں وہ میرے والد ہیں، جمیل یوسف ان کا نام ہے. بیوروکریسی کے کچھ پروسیجرل چیزیں ایسی ہیں جو ان کے اندر رچ بس گئی ہیں، اور اس کے اندر بلٹ ان ڈیلیز ہیں. مجھے خود نو نیمز، مجھے ایک فیڈرل سیکرٹری نے کہا 3 دن پہلے جو میری ان سے میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ محسن صاحب، میں ایک کیس تھا جو پچھلے 2 سال سے پینڈنگ تھا، اور ایک این او سی تھا، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، اور اس کے اندر کوئی لیگل ہچ بھی نہیں تھی. تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا میرا سامان پڑا ہوا ہے کب سے، اور وہ کسٹم والے اور یہ سارے نہیں چھوڑے، اور میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسی وقت جوائنٹ سیکرٹری کو بلایا اور اس سے پوچھا، اور اس کو میں نے کہا کہ جب تک یہ چائے کا کپ ختم کرتے ہیں تو ان کا این او سی ادھر ٹیبل پہ ہونا چاہیے. اور عدیل صاحب، یو ول بلیو می کہ وہ این او سی ان کے پاس تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جان بوجھ کے ڈیلے کیا گیا. دیکھیں تو یہ ایز آف بزنس جب تک نہیں ہوگا، یہ بیوروکریٹک پروسیجر جب تک ایز آؤٹ، دیکھیں ہم نے ان کو وائلیٹ نہیں کرنا، ہم نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہیں کرنا، ہم نے رولز کو فالو کرنا ہے، لیکن ہم نے کسی جگہ پہ کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرنا. آپ مجھے بتا دیں عدیل صاحب، آپ کا اتنا ماشاء اللہ، یو آر اے مارشل آف میڈیا، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ڈیلے کیوں کرے گا کسی چیز کو؟ مقصد کیا ہوگا ڈیلے کرنے کا؟ ڈیلے کرنے کا مقصد ایکسپلائٹیشن. آپ اس کو اتنا تنگ کریں گے کہ وہ کہے گا یار میرے سے کچھ لے ہی لو یار، جان چھوڑو، یہ میری فائل موو کر دو. پاکستان میں ایک نئی ایئر لائن جو ہے اس کے آنے کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اس حوالے سے جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے وہاں پہ ایک کیس بھی جو چل رہا تھا، اور اس کیس میں اس کے بعد چیزیں اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ایک ایسی ایئر لائن لائی جائے کہ ساؤتھ بالکل اگنور جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. تو ایک نئی ایئر لائن جو ہے وہ سسٹم میں آنے جا رہی ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ سر، ایک نئی ایئر لائن جو ابھی ساؤتھ ایئر کے نام سے، ان کو لائسنس بھی مل گیا، ان کی ساری فارمیلٹیز پوری ہو گئیں. اب وہ انشاءاللہ فیبرری کے پہلے ہفتے سے ان کا آپریشن شروع ہو جائے گا. ان کے پاس جہاز، چھوٹے جہاز ہیں، 72 سیٹر جہاز ہیں، ATRs ہیں، اور ایک بڑا جہاز آئے گا جو جیٹ ہوگا. اور ایک وہ یہ بھی ایفرٹ کر رہے ہیں جو پہلے کسی نے نہیں کی. ان کا ایک مشن ہے کہ میں نے بہتر سروسز دینی ہیں ان لوگوں کو جو انڈر سروڈ ہیں.
جیسے بلوچستان میں گوادر ہے، پنجگور ہے، تربت ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل سیکیورٹی ایشوز ہیں، تو یہ ایئر لائن ابھی وہاں کے لوگوں کو یہ سروسز دے گی. وہاں کے سیکیورٹی کے اتنے ایشوز ہیں، گوادر پہ اتنا بڑا ایئرپورٹ بنا لیا، وہ اس طرح سے پوری طرح سے آپریشنلی نظر نہیں آتا بظاہر. دیکھیں گوادر ایئرپورٹ تو ایک ماڈل ایئرپورٹ ہوگا جس طرح کا اس کو بنا دیا گیا ہے. اچھا، یہ اسلام آباد سے زیادہ خوبصورت ہے؟ آئی تھنک اسلام آباد سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوگا، لیکن گوادر آپ جس طرح کی اس کی جغرافیکل لوکیشن ہے اس لحاظ سے آئی تھنک اٹ از اے بیوٹیفل ایئرپورٹ وتھ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی، کیونکہ اس کے اندر گورنمنٹ نے بہت انٹرسٹ لی ہے. اینڈ دیر ول بی ڈائریکٹ فلائٹ انٹرنیشنل فلائٹس ٹو گوادر بیکاز وی وانٹ ٹو میک گوادر این اکنامک ہب، اے لینڈنگ پوائنٹ فار دا بزنس مین آف دا ورلڈ، تاکہ وہ وہاں اتریں، بڑے جیٹس آئیں. ہم تو کہتے ہیں کہ 380 آئے لینڈ کرے، اللہ کرے. تو وہاں پہ گوادر کے اندر یہ جو ایریا میں جو بات کر رہا تھا عادل صاحب، یہ ہے کہ ہم نے کنیکٹ کرنا ہے. جو ساؤتھ ایئر ہے اس کا انہوں نے موٹو رکھا ہے کنیکٹنگ ڈیسٹینیشنس، دس از دا مشن آف ساؤتھ ایئر. اور کشمیر میں آفٹر اے ویری ویری لانگ ٹائم. تو اس میں آپ کو ساؤتھ ایئر لانچ کرتے وقت وہ جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں، وہ جو ایک سرمایہ کار سرمایہ لانا چاہتا ہے، وہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر تو بہت ایزی ہے ایئر لائن بنانا، اور پاکستان کے اندر ایئر لائن بنانا ایک بہت ہی جان جوکھوں کا کام ہے، 1 سال لگ جاتا ہے. تو آپ کو بھی ان تمام مشکلات کو فیس کرنا پڑا؟ دیکھیں جب ساؤتھ ایئر نے کام کرنا شروع کیا، پہلا دن جو تھا ڈے 1 کہتے ہیں، تو اس چیز کو بھی آج 1 سال اور 2 مہینے ہو گئے. اور فاسٹ ٹریک کام کر کے بھی، کیونکہ ہمارے کچھ پکے پیٹرنز بنے ہوئے ہیں جن کو آپ ہیبٹ پیٹرن یا مائنڈ سیٹ کہتے ہیں. اب مثلاً مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ نے فیڈرل بورڈ کے دفتر جانا ہے اور اپنی ڈگری کی کاپی نکلوانی ہے، تو وہاں کا جو بندہ ہے اس کو پتہ ہے کہ جی 10 دن سے پہلے کاپی نہیں نکلے گی، ویئر ایز کاپی تو آدھے گھنٹے میں بھی نکل سکتی ہے. آپ جائیں گے، آپ اسے کہیں گے پرنٹر میں ڈالو اور یہ پہلے کر دو اور نکال لو، ارجنٹ فیس لے لو. ایویشن کے اندر جو ہمارے سول ایویشن کے کچھ ادارے ہیں، اندر ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ بہت زیادہ آئی تھنک ریجڈ ہیں. وہ کہتے ہیں جی نہیں، 6 مہینے سے پہلے تو کسی کو ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ مل ہی نہیں سکتا. کسی کو ملا ہی نہیں ہے. یہ کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا، لیکن انہوں نے خود ایزیوم کیا سر یہ ایزیوم، یہ کسی جگہ پہ نہیں ہے مینشن کہ 6 مہینے سے پہلے. دیکھیں کسی ایم اے کی ڈگری لینی ہو تو سمجھ آتی ہے بات کی کہ پورے 2 سال لگانے ہیں. اگر آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے، یہاں سے تھائی لینڈ بینکاک جانا ہے، تو کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ 20 دن آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ جائیں گے. تو ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ ایکچوئل وہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو آپ کو کمیشن کرتا ہے ٹو فلائی. اب وہ کرتا ہے فلائٹ اسٹینڈرڈ ڈائریکٹوریٹ. وہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسٹینڈرڈ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ نے ایئر کرافٹ کے ڈاکومنٹیشن چیزیں، بہت ہی وہ لینتھی پروسیس ہے، لیکن وہ بیک اینڈ فورتھ ہے. پاکستان کے اندر جو ایئرپورٹس ہیں، جی سر. یہ عالمی معیار پہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی قطر کو یا کسی اور ملک کو دے دینا چاہیے، اس آئیڈیا کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی یہ عالمی معیارات کے مطابق ہم ان کو لے جا سکتے ہیں؟ سر میں ایک عرض کرتا ہوں، اگر آپ امریکہ کی بات کریں، آلدو میں کمپیریزن قطعی نہیں کر رہا اس چیز سے، بالکل یہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کہ ہم اپنے آپ کو امریکہ سے کمپیئر کریں. بٹ ایز اے کیس ان پوائنٹ، تقریباً لگ بھگ 5000 ایئرپورٹ ہیں امریکہ میں، اور آپ چیک کر لیجیے گا کہ اس میں سے گورنمنٹ کے کتنے ہیں. 10% ہوں گے، سارے پرائیویٹ. ایکچولی ایویشن کا ماڈل ہی ہے، اٹس این آؤٹ سورسنگ ماڈل. جسٹ سی گو ٹو سیال ایئرپورٹ اینڈ سی کیسے انہوں نے ایئرپورٹ بنایا اور اس کو کیسے وہ رن کر رہے ہیں. کیا وہ کسی اور ایئرپورٹ سے کم ہے؟ میں وہاں آپریٹ کرتا رہا ہوں. میں جب انسٹرکٹر تھا تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتا تھا اور میں سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ آپریٹ کرتا تھا. آپ بلیو کریں ان کے پاس جو گراؤنڈ سپورٹ ایکوپمنٹ تھا، اب یہ اے وی ایم بھٹی ہیں، ایئر مارشل بھٹی ہیں اس کے سی او، وہ ابھی اس کی ایکسٹینشن پہ جا رہے ہیں ایئرپورٹ کی، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ انہوں نے ایکوپمنٹ ڈالا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب یہ آؤٹ سورس ہوگا تو دے ول ڈو ایون بیٹر. گورنمنٹ سے زیادہ کیپیسٹی بزنس سائڈ کی ہے. اچھا، یہ ایئر سفاری سروس بھی کوئی پاکستان میں شروع ہونے جا رہی ہے؟ اچھا، یہ ساؤتھ ایئر نے ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ ہیلی کاپٹر کی سروس ایک سٹارٹ کی جائے میرپور اور سیالکوٹ کے درمیان. پاکستان میں پہلی مرتبہ پرائیویٹ ہیلی کاپٹر سروس شروع ہونے جا رہی ہے. جی، لیکن پی آئی اے نے ایک آپریشن کیا ہے مری کا، جو ہیلی کاپٹر سٹارٹ کی تھی سروس ایک کچھ عرصہ پہلے، آج سے 15 سال پرانی بات ہے، لیکن وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی. کیونکہ دیکھیں انہوں نے رشین ہیلی کاپٹر لے لیے، وہ بیسیکلی کارگو ہیلی کاپٹر ہے، ان کو کنورٹ کر کے پیسنجر بنا لیا. اس کی نوائز ریڈکشن اتنی نہیں ہوتی، کمفرٹیبل کیبن نہیں ہوتا. تو ایگزیکٹو ہیلی کاپٹرز آر ڈفرینٹ. ساؤتھ یعنی آپ یہ جو ساؤتھ ایئر ہے یہ ایگزیکٹو ہیلی کاپٹرز لانے جا رہی ہے؟ جی، یہ ہیلی کاپٹرز لائے گی جو جس طرح آغا خان کے ہیلی کاپٹرز ہیں، کچھ ہمارے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ہیں، آگسٹا ہے، AW139 ہے. یعنی پاکستان میں اگر کوئی بھی شخص چاہے
تو وہ بالکل اس جیسا ہیلی کاپٹر جیسا پرائم منسٹر کا ہیلی کاپٹر یا ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھا ہیلی کاپٹر ہو, تو ایک عام پاکستانی بھی اب ہیلی کاپٹر میں جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر بالکل جا سکے گا. اور ایون فار کمرشل یوز کہ اگر کسی نے جانا ہے ایز اے گروپ جانا ہے تو وہ چارٹر بھی کر سکتا ہے, کیونکہ ساؤتھ ایئر کے پاس چارٹر بھی ہے, تو ہم چارٹر کر کے بھی جہاز دے سکتے ہیں ان کو کہ ہیلی کاپٹر ہم نے چارٹر کر دیے. تو دیکھیں اس سے یعنی آپ باراتیں ہیلی کاپٹر پہ بھی جا سکیں جا سکتی ہیں کمرشل. میں جب جی ایچ کیو والی سائٹ پہ تھا اور ایویشن کو بھی دیکھ رہا تھا, تو اس وقت بھی میں نے یہ چیز پروپوز کی تھی کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسیٹس ہیں, ایون پرائم منسٹر کے کئی ہیلی کاپٹر ہیں, ان کا جو سیٹ اپ ہے جو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, دے آر پارکڈ, ان کو ہم ریفربش کر کے یوٹیلائز کر سکتے ہیں فار ایئر سفاری. آپ اسلام آباد سے لاہور کی فلائٹس نہیں چلتی کیونکہ مطلب پی آئی اے وغیرہ نے اپنے آپریشن اس لیے بند کر دیے کہ ویسے بھی ہر قریب ہے, لیکن اگر کسی نے ہیلی کاپٹر پہ جانا ہو اسلام آباد سے لاہور تو جا سکے گا. سر میں اب ایک عرض کروں, دیکھیں ایز اے پیسنجر یو وڈ نیور لائک ٹو گو فار اے لانگ ہال ان اے ہیلی کاپٹر, کیونکہ اس کی اسپیڈ کم ہوتی ہے اور جو دوسرا پروں والا جہاز ہوتا ہے اس کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے. تو آپ پریفر کرتے ہیں کہ آپ فکس ونگ پہ جائیں, آپ ہیلی کاپٹر پہ نہ جائیں. آل دو ہیلی کاپٹر پہ بھی لوگ جاتے ہیں, فاطمہ گروپ کے پاس ہے, جہانگیر ترین صاحب کے پاس ہے, ان کا اپنا پورا سارا, پھر یہ پرنسلے جیٹ ہے, یہ کمپنیز ہیں جو آپریٹ کر رہی ہیں. پاکستان میں کتنے بڑے سرمایہ دار ہیں جن کے پاس اپنے ہیلی کاپٹرز ہیں؟ آئی تھنک سر 5-6 تو ہیں, اچھا, اتنا تو مجھے پتہ ہے. اور ابھی یہ ہے کہ جب جہاز تو ان کے پاس, چارٹرڈ جہاز تو بہت سے لوگوں کے پاس ہیں, ہیلی کاپٹرز 5 سے 6 لوگوں کے پاس ہیں پاکستان میں. جی سر ہیں, بالکل ہیں. اور یہ ساؤتھ ایئر جو ہے ایئر سفاری جب شروع کرے گی تو یہ کتنے ہیلی کاپٹرز لانے کا پلان رکھتی ہے؟ سر ہم انیشلی لائیں گے 3 ہیلی کاپٹرز اور اس کے ساتھ ہم آپریٹ کریں گے, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو گلگت بلتستان کی طرف بھی ایکسٹینڈ کریں, کنسیڈرنگ دی سیکورٹی ریزنز, بیکاز جب فارن ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بائی روڈ ہمیں تھریٹ ہے, ہم نہیں ٹریول کر سکتے. ماؤنٹینئرز آتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا, جو گلیشیئرز پہ جاتے ہیں ماؤنٹینئرنگ کرتے ہیں, تو ہم ان کو یہ سفاری سروس دے سکتے ہیں کہ ہم کو رائٹ ان کو ایٹ دیئر اسٹارٹ پوائنٹ پہنچائیں, اور یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہوگی. اور آپ دیکھیں کمرشل سائٹ کو چھوڑ دیں, آپ ایک امیج آف پاکستان کو دیکھیں. نہیں, لیکن یہ سیف ہوتا ہے ایک عام جہاز کے نسبت سفر کرنا, وہاں ماؤنٹینز میں جانا وہ تھوڑا رسکی نہیں ہو جائے گا؟ سر رسکی نہیں ہے, وی ہیو بن فلائنگ آل آور لائف. میں تو ہیلی کاپٹر پائلٹ ہوں, چاپر پائلٹ ہوں. آئی ایم مور انٹرسٹڈ, میرے چیئرمین کہتے ہوں گے کہ یار یہ ہیلی کاپٹر زبردستی لانا چاہتا ہے, لیکن ہیلی کاپٹر کی جو فلیکسیبلٹی ہے وہ فکس ونگ کی نہیں ہو سکتی. یو ڈونٹ نیڈ اے رن وے, یو جسٹ نیڈ این ایریا. تو کتنی رقم دینی پڑے گی ایک شخص نے میرپور سے جانا ہے سیالکوٹ, اور یہ اس روٹ کی بھی سمجھ نہیں آئی, لیکن یہ کتنی رقم دینی پڑے گی؟ سر یہ 15 منٹ کی فلائٹ ہے یہاں سے میرپور ٹو سیالکوٹ. اچھا جی سر, اٹس اے اسٹریٹ ہاپ. اور اس 15 منٹ کے اندر اصل میں دیکھیں لوگوں کا تھوڑا سا نا, وہ میں نے مرسیڈیز کی بات کی تھی, تو مرسیڈیز فیکٹر بھی ہے. میرپور والے چاہتے ہیں کہ ہم ہیلی کاپٹر پہ جائیں گے, ہم بتائیں گے جی ہم ہیلی پہ آ رہے ہیں, چاپر پہ آ رہے ہیں, مووی بنائیں گے, لوگوں کو دکھائیں گے, انسٹاگرام پہ پوسٹ کریں گے, دیکھو یار وی آر سٹنگ ان دا ہیلی کاپٹر, وی آر گوئنگ ایز اے فیملی. تو وی کی ناٹ رول نہیں, آؤٹ. آپ نے مارکیٹ کو اسٹڈی کیا ہے کہ اس کی ایکسیپٹنس ہے؟ بالکل کیا ہے, ہم نے بالکل کیا ہے. اور آج مجھے خواجہ آصف صاحب نے پوچھا کہ دیکھیں وہ وائی وڈ دے ٹیک, ابھی ہم نے مظفر آباد کی بات کی تو ہی واز پارٹلی رائٹ کہ مظفر آباد سے پنڈی کو کیوں آئے گا جہاز پہ. لیکن دیکھیں دیر از آلویز اے کیٹیگری آف ٹریولنگ, جو پیسنجر ہوتا ہے جو ایئر لائن پہ آنا چاہتا ہے. اسلام آباد لاہور کی آپ نے بات کی, آفٹر اے ویری ویری لانگ ٹائم وی انٹینڈ انشاءاللہ, اللہ ولنگ, اینڈ سیکرٹری ڈیفینس صاحب بھی ہمیں الاؤ کریں گے انشاءاللہ. انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ ہم آپ کو فل لیوریج دیں گے, کیونکہ وی ہیو اے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایشو. ہماری ڈیمانڈ زیادہ ایکسیس کر رہی ہے. لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لاہور فلائٹس نہیں چل رہی ہیں؟ نہیں ہے. پچھلے اب یہ دوبارہ بحال ہونے جا رہی ہیں. ہم ساؤتھ ایئر میں آپریٹ کریں گے یہ والا سیکٹر. تو یہ بند کیوں ہے؟ یہ بند اس لیے ہے سر کہ پی آئی اے آپریٹ کرتی تھی, فوکر آپریٹ کرتا تھا, پھر اے ٹی آر کرتا تھا. لیکن کیونکہ اے ٹی آر کے پاس جہاز, یہ پی آئی اے کے پاس جہاز کم ہو گئے, تو جب کم ہو گئے تو انہوں نے پرائورٹی میں سیکٹر یہ رکھا کہ یہ چھوٹا سیکٹر ہے, شارٹ ہال ہے, تو ہم بڑے سیکٹرز کرتے ہیں. دوسرا بھی ایک سکھر کا روٹ ہے, کراچی سکھر از ویری امپورٹنٹ, تو وی وانٹ ٹو ڈو دیٹ. وی وانٹ ٹو ڈو ملتان کوئٹہ, وی وانٹ ٹو ڈو فیصل آباد کوئٹہ. میں گیا فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں پریزیڈنٹ کو ملا, انہوں نے کہا جی ہم نے کوئٹہ جانا ہوتا ہے بزنس کے لیے, ہم نہیں جا سکتے, کبھی لاہور جاتے ہیں, کبھی کہیں جاتے ہیں. سو دیر از اے لاٹ آف بزنس ویٹنگ. تو اب گوادر کا روٹ بھی کھلنے جا رہا ہے؟ جی جی بالکل, گوادر ہم ریگولر, کراچی گوادر کوئٹہ, کراچی پنجگور کوئٹہ, کراچی تربت کوئٹہ, یہ ہمارا سیکٹر ہے. ویل بی آپریٹنگ آن دیٹ انشاءاللہ. صحیح. اور یہ بتائیے کہ اب آنے والے دنوں میں جو ایویشن کے حوالے سے اب ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ایئرپورٹس پرائیویٹائز ہوں گے, نئی ایئر لائنز آئیں گی, ایک نیا کمپٹیشن ضرور پیدا ہوا اوپن اسکائی پالیسی سے,
لیکن اب ہمارے ملک میں ایویشن بزنس جو ہے اب یہ فلرش کرنے جا رہا ہے. انشاءاللہ کرنے جا رہا ہے. اس کی ایک میجر ریزن جو میں بلیو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد ایویشن ڈویژن کو ایویشن منسٹری سے نکال کے واپس منسٹری آف ڈیفنس میں لایا گیا. دیکھیں ایک نظم و ضبط کا نظام ہے. منسٹری آف ڈیفنس فوج کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. میں بحیثیت فوجی ہونے کے ناطے سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے فوج نے نظم و ضبط سکھایا ہے تو وہ نظم و ضبط میرا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت کام آیا ہے. اسکل کو تو آپ چھوڑ دینا, وہ تو آپ نے سیکھنی ہے, وہ تو آپ کے پوری عمر آپ کی لرننگ چلتی رہے گی. لیکن ایک آرٹیکولیٹڈ طریقے کے ساتھ, ایک اچھے آرگنائز طریقے کے ساتھ جب آپ چیزوں کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹس بھی ہوتے ہیں. اچھا, ایک سوال رہ گیا تھا کہ یہ ایگزیکٹو ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں. یہ ایگزیکٹو ہیلی کاپٹر جو ہے اس کا اسٹرکچر کیسا ہوگا, کتنے لوگ بیٹھ سکیں گے, اس پہ ایکسپینس کتنا آئے گا؟ سر دیکھیں اس کے اندر آپ کو 2 ورژنز رکھنی ہوں گی. ایک تو آپ کو بلک ورژن ہوگی جو کہ اکانومی ٹائپ ہوگا, اس میں یو کین پٹ ان مور پیپل لائک مے بی اراؤنڈ 20. دوسرا ہوگا جو ایگزیکٹو سیٹس والا ہوگا, اس کے اندر 6 to 8 پیپل. سو دیٹ از وہی والی بات, اف یو آر ٹریولنگ ان اے بزنس کلاس یو پے فار بزنس کلاس. تو آل دوز پریمیئر پیپل ہو وڈ لائک ٹو ہیو اے سیپریٹ فیملی ہے, اکٹھی 8 ممبر ہیں, 7-8, تو وہ کہیں گے جی ہم تو اسی میں جائیں گے. تو دین دے ول پے. وہی والی بات ہے, پھر مرسیڈیز کی قیمت پے کریں گے وہ. یعنی اب میری طرح ڈائیو کی نہیں کریں گے. یعنی اب کسی نے اگر رینٹ پہ مرسیڈیز لینی ہے جی تو اتنے میں ہی پاکستان میں اب جو افورڈ کرنے والا ہے وہ ہیلی کاپٹر میں ایک شہر سے جی دوسرے سر شہر بالکل جا کر سکے گا. سکتا ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں میں آرمی ایویشن سے ہوں. آرمی ایویشن نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں ہر جگہ پہ اپنی جان داؤ پہ لگا دی ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے شہداء ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں ان شہیدوں کو جنہوں نے اپنا خون رائے گاہ نہیں ہونے دیا. وطن کی محبت کی خاطر انہوں نے مشکل ترین علاقوں میں ہیلی کاپٹرز کی پروازیں کی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پلس ہے کہ ہمارے بہت سارے جو ایویشن کے میرے کولیگز ہیں وہ گھروں میں ہیں, وہ موجود ہیں, ان کے لیے جاب نہیں ہے. تو ہمارے لیے ایک بڑا اچھا گھر بیٹھا ہوا ریسورس ہمارے لیے اویلیبل ہے. جو پاکستانی پائلٹ جو ہے یہ جب یقیناً یہ دیگر ممالک میں دیگر ایئر لائنس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, ریلائبلٹی کی بات ہو, پروفیشنلزم کی بات ہو, پاکستانی پائلٹ کو جب ہم دیگر ممالک کے پائلٹ سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہمارے پائلٹس کیا بہتر ہیں؟ آئی تھنک اگر آپ ہیلی کاپٹر پائلٹ کی بات کریں تو میں دونوں پائلٹس جی میں ہیلی کاپٹر کی پہلے بات کر لیتا ہوں. عدیل صاحب دیکھیں ہیلی کاپٹر پائلٹس کی تو سب سے پہلے میں 2005 کی مثال دینا چاہوں گا. جب زلزلہ آیا قیامت کا منظر تھا. میں ان دنوں ADC تھا جو آرمی ایویشن کے کمانڈر تھے, ان کے ساتھ ہی واز دا ریلیف کمانڈر. تقریباً صرف کشمیر کی اور نیلم ویلی اور یہ والی جو مانسیرا ویلی بالا کوٹ والا ایریا ہے, صرف اس کے اندر 300 سے 400 ہیلی کاپٹر آپریٹ کر رہے تھے. اینڈ اٹ واز اے میسو آپریشن. روزے تھے, رمضان مجھے یاد ہے. روزوں کے دوران بھی, رمضان میں بھی رات دن لوگوں نے کام کیا اور ان پائلٹس نے مشکل ترین جگہوں پہ جا کے لوگوں کو ریسکیو کیا. تو پہلی بات ہیلی کاپٹرز کے پائلٹس کی اسکل کو تو ڈسکس کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ دے آر ون آف دا بیسٹ پائلٹس. اور کمرشل فلائٹس کے اور کمرشل پائلٹس اگر آپ بات کریں, میں شاہین میں تھا تو میرے پاس تقریباً 150 فائٹر پائلٹس جو وہاں سے چھوڑ کے, کچھ C-130s کے تھے, کچھ تھے جو کنورٹ کر کے آ گئے. اینڈ دے ور ایکسٹریملی گڈ ان دیئر فلائنگ اینڈ موسٹ پروفیشنل. اسی طرح جو PIA ہے, PIA کا سب سے بڑا پلس کیا ہے, ان کا فلائٹ کرو جو ہے, ان کا جو فلائٹ ڈیک کرو ہے, دے آر ون آف دا بیسٹ پائلٹس. وہ جو لوگ کہتے ہیں یہ تو پولیٹیکل انفلوئنس پہ بھرتی ہوئے لوگ. نہیں سر, دیکھیں دیٹ از ناٹ رائٹ. کسی لوور لیول پہ, مینیجریل لیول پہ کسی کی پرچی چل جائے تو چل جائے. فلائنگ کے اندر فلائٹ سیفٹی کنسرنز ہوتے ہیں. یو ڈو ناٹ الاؤ اینی ون, although there is always a human factor. I am an accident investigator also. I have done my aircraft accident investigation course. آپ عدیل صاحب سن کے حیران ہوں گے کہ دنیا میں جو 90% ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہیومن فیکٹر کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا, مٹیریل فیکٹر, جہاز کا جو فیلئر ہے وہ 10% ہے کیونکہ ٹو ایئر از ہیومن. تو پائلٹیبلٹی, وہ کہتے ہیں دا بیسٹ سیفٹی ڈیوائس ان این ایئر کرافٹ از اے ویل ٹرینڈ پائلٹ. سو PIA کے پائلٹ آئی تھنک ویل ٹرینڈ پائلٹ ہیں. دے آر پروفیشنل. آئی سیلیوٹ دیم. اور آئی تھنک وی ہیو میڈ اے نیم, اے پریزنس ان دا ورلڈ کہ PIA کے پائلٹس واقعی PIA کے پائلٹس. بہت شکریہ محسن جمیل صاحب جو ہے تفصیلی بات کر رہے تھے. ناظرین آنے والے دنوں میں ہم مزید ڈیولپمنٹس جو ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے. دنیا پوڈ کاسٹ سے عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.